اللہ جل مجدہ کی توفیق سے وہ یہ کہ آپ کو تحریک منہاج القرآن کا ایک حصہ ہونے اور پاکستان کے نوجوانوں میں دینی، اخلاقی، روحانی، نظریاتی اور شعوری بیداری پیدا کرنے اور ان کے اخلاق اور سیرت و کردار کو سنوارنے کی جو ایفرٹ ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی توفیق ہے جو آپ کو نصیب ہے۔ آپ اس مشن میں، تحریک میں آئے، تو جہاں سے آپ آئے وہاں وہ باتیں آپ نے نہیں سنی تھیں جو یہاں سے آ کے سنی، وہ ماحول آپ نے نہیں دیکھا تھا جو یہاں ماحول ملا، وہ دعوت، وہ تربیت نہیں ملی تھی جو یہاں نصیب ہوئی، پہلے سے کیری آن کر کے نہیں آ رہے تھے جو یہاں ملا، اخلاقی، روحانی قدریں، ماحول، یہ چیزیں جو یہاں نصیب ہوئی وہ پہلے نہیں ملی تھی۔ تو اب وہ خوشبو کی دکان میں گویا آپ داخل ہوئے۔ آپ اپنے اوپر پرفیوم لگا لیں، عطر لگا لیں اپنے کپڑوں پر، جو ہی آپ لگائیں گے اپنے کپڑوں پر تو آپ خود خوشبو محسوس کریں گے بڑی شاندار۔ جب لگ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود خوشبو آنا ٹوٹلی ختم ہو جائے گی۔ اب جس کسی کے قریب سے گزریں گے وہ کہیں گے بھی کیا خوب خوشبو ہے۔ یہ تحریک ایک خوشبو ہے، یہ مشن ایک بڑا عظیم الشان خوشبو ہے۔ اس میں اللہ کی طاعت کی خوشبو ہے، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت اور مطابقت کی خوشبو ہے، حضور علیہ السلام کے پیغام کی خوشبو ہے، اخلاق کی ہے، تربیت کی ہے، تعلیم کی ہے۔ یہ مشن کے اندر یہ سارے پھول ہیں۔ جب آپ زندگی میں جس بھی سٹیج پر انٹر ہوئے تو خوشبو دیکھ کے آدمی کمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، بیٹے نماز پڑھتا ہوں، مثلا عبادت کرتا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ اللہ پاک کے ہاں میری عبادت قبول ہے یا نہیں، مجھے اس کا کوئی علامت نہیں ملتی، اشارہ نہیں ملتا جو مجھے اور مضبوط کرے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، اس راستے پر چلتا ہوں، مگر اس کی کچھ کیفیات مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کبھی نماز نہیں چھوڑ رہے، کبھی اس مشن کی خدمت کو نہیں چھوڑ رہے، کبھی اس دعوت کے کام کو جاری رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بھلے آپ کو کام کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، تو 20 سال سے 25 سال سے اگر آپ اس نیکی کے کام پہ جڑے ہوئے ہیں تو خوشبو کی دکان میں کھڑے ہوئے شخص کی مانند اب آپ کو خوشبو آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، آپ کا یقین کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خوشبو ہی کی دکان ہے۔ اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ وہ کیفیت ہر وقت ساتھ نہیں چلتی اور فیصلے کیفیتوں سے نہیں کرتے۔ کو ایمان والے شخص کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کروا رہا ہے مجھ سے، اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ صحیح رخ پہ کھڑے ہیں، اسی جذبے سے، اسی صدق اور اخلاص سے اور اسی عزم اور یقین کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی نیت میں فرق نہیں تو پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور درجہ وہ ہمارے انتظامی اور تنظیمی عہدوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اصل صدق ہے، اخلاص ہے، نیت ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ سب اعمال کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ تنظیم یاد رکھ لیں بیٹے، اجتماعیت کا نام ہوتا ہے۔ اجتماعیت کس کے ساتھ؟ یہ اجتماعیت اللہ رسول کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ اجتماعیت انسانوں کے ساتھ ہوتی۔ آپ کو اللہ نے یہ تجدید و احیاء دین کا اس صدی کا سب سے بڑا عظیم مشن عطا کیا۔ مشن منہاج القرآن میں آ جانے کا اور تحریک منہاج القرآن کا حصہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسانی اجتماعیت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی سارے نکل گئے۔ جب آپ تنظیم کا کام کرتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی کام ہے، اس میں صرف آپ کی مرضی، آپ کی خواہش، آپ کا دماغ، آپ کی پریفرنس نہیں چلتی۔ یہ اجتماعیت میں یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں تو لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے بیٹے؟ اگر وہ اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سب کو، تو سارا خاندان ہی ٹوٹ جائے بیٹے۔
آپ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اب خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ آپ کا اپنا فیلنگز کا نظام کا پرابلم ہے، خوشبو ختم نہیں ہو گئی۔ آپ استقامت کے ساتھ لگے ہیں تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ مسلسل رہتے ہوئے پھر بندے کے اندر اطاعت کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ استقامت کے ساتھ رہیں اور ٹارگٹ رکھیں کہ مرتے دم تک یہ شمع اپنی بجھنے نہیں دینی۔ جڑے رہنا اور کام کو جاری رکھنا، یہ استقامت ہے، اور استقامت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے۔